بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ رمضان کے بارے میں گفت و شنید چل رہی ہے آج کل۔ چند دن پہلے آپ صاحبان کو ایک حدیث سنائی گئی تھی کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اذا کانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ اور سنن النسائی کی ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ملتا ہے کہ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ یہ صحیح البخاری کتاب الصوم۔ ان دو احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رمضان مبارک جب آتا ہے تو اس کے آغاز ہوتے ہی شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی ہمارے ارد گرد وہ ہر گناہ ہو رہا ہوتا ہے جو رمضان کے پہلے ہو رہا تھا۔ کچھ اچھائی کی لہر آتی ہے، لیکن جھوٹ، دھوکہ، فریب، بے پردگی، بے حیائی، موسیقی، ناچ گانے، ڈرامہ بازی، فلم بینی، ہر ایک کام جوں کا توں چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں یہ خبریں تو دے دیں کہ رمضان کے داخل ہوتے ہی جنات کو، سرکش جنات کو اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو برائیاں ہو رہی ہیں، شیطان تو قید ہو گئے، پھر یہ برائیاں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ کون ہے جو ہمیں یہ برائیاں کرنے پر اکساتا ہے؟ اب اس کا الزام بھی ہم شیطان ابلیس پہ رکھیں یا اس کے چیلے دیگر شیاطین پہ رکھیں؟ نہیں، جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ حق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ گواہی دی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات نہیں فرماتے، بلکہ جو کچھ انہیں وحی کیا جاتا ہے وہی فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی ہوئی وحی کے مطابق انہوں نے ہمیں یہ خبر دی کہ شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ جو گناہ چلتے ہیں یہ کہاں سے ہیں؟ یہ ہمارے اندر کی شخصیات، نفس۔ مختصراً ایک بات پھر دہراتا چلوں کہ اردو میں نفس کا جو معنی لیا جاتا ہے اس کی کہیں سے کوئی تک بنتی نہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے جسم کے، مردانہ جسم کے ایک خاص حصے کو، عضو تناسل کو، پرسنل پارٹ کو نفس کا نام کیسے دے دیا گیا، جبکہ نفس ہے اندرونی شخصیت، اور دوسرا معنی اس کا روح کا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، جو لغت کے مطابق ہے، اردو میں، عربی میں جہاں سے یہ لفظ آیا ہے، عربی میں، ترکی میں، فارسی میں، ہر جگہ یہی معنی مفہوم لیا جاتا ہے۔ جسم کے ایک خاص حصے کو یہ نام دے دیا جانا، چیمانی دارت۔ بہرحال المہم یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت، تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ شیاطین تو قید ہو گئے، اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں گناہوں کا دورہ ہے۔ تو کہاں سے؟ وہ ہمارے اندر کی شخصیات، ہمارے نفس ہیں امارۃ بالسوء، جو برائی کا حکم دے رہے ہیں ہمیں، اور ہم وہ برائیاں کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں مجاہدہ نفس کرنا ہے، صحیح معنوں میں اس طرح روزے رکھنے ہیں، اور روزوں کے بعد بھی کہ
ہمارا یہ جو اندر ہے، ہماری شخصیت، ہمارا نفس، وہ ہمیں برائی کا حکم نہ دے، وہ شیطان کا تابع نہ بن چکا ہو کہ شیاطین تو قید کر دیے گئے لیکن یہ ان کا تابع دار ہے اور ہم سے بھی ان کی تابع فرمانی کرا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے سب کو اور ہر ایک کلمہ گو بھائی اور بہن کو یہ حقیقت جاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے نفوس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے اور اس کے آخری نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمانوں میں سے بنائے، اور اسی حال میں ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونے والوں میں سے بنائے۔ وصلی وسلم وبارک علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔